اور دوسری قسم جو ہے جب عورت کو ماہواری کے دنوں میں طلاق دی جائے، کیونکہ اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اس وقت بھی طلاق نہیں دینے چاہیے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کیونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو، وہ بھی ماہواری کے دنوں میں طلاق دی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کو جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورتحال بنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ رجوع کرو، اس پر رجوع کرنا لازم ہے کیونکہ اس نے ایک طلاق دی تھی۔ اس لیے اگر کسی مرد نے کسی ماہواری کے دنوں میں کسی عورت کو طلاق دی، وہ بھی طلاق بدی ہے، اس پر رجوع کرنا لازم ہے۔ آگے کیا ہے؟ تیسری قسم وہ ہے جب ان دنوں میں طلاق دی جائے جن دنوں میں عورت سے ملاپ کیا گیا ہو، کیونکہ اگر کسی مباشرت کی وہ ملے ہوں، ان دنوں کے اندر طلاق دی جائے وہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اس لیے مرد کو سوچ لینا چاہیے کیونکہ اس کی عدت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ طلاق بدی ہے، غلط ہے، نہیں دینی چاہیے اس وقت۔ اگر دیکھو اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے، اگر طلاق کے معاملات میں ہر مرد کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ اسلام نے جو بہت اچھے اصول سمجھائے، کیونکہ پہلے کوشش کریں کہ صلح کی کوشش کریں، صلح ہو جائے۔ اگر کسی صورت میں صلح نہیں ہو سکتی پھر یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو احساس ہو جائے، کیونکہ اگر کسی انسان کو 3 مہینے تک کسی عورت کو یا مرد کو 3 مہینے تک احساس نہیں ہوتا اپنی غلطی کا، پھر اس کو احساس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ انہوں نے دل سے مکمل فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو 3 ماہواری تک سمجھ نہیں آ سکتی پھر نہیں سمجھ سکتا۔ آگے ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ، پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ رہو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے۔ دیکھو کچھ لوگ اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ جلد بازی میں آ کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ واضح فرما دیا کہ اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے اور حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے واضح فرما دیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور پیار محبت سے ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو۔ آگے فرما دیا اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر کسی نہ کوئی چیز یا کوئی بات بیوی کی پسند نہیں ہوتی، اللہ پاک فرما دیا ایسا نہ کرو، اس کو رہنے دو یا اس کو چھوڑ دو، اس میں یہ دیکھو غور کرو کوئی اور چیز اچھی ہوگی، اچھی چیزوں پہ اچھی باتوں پہ غور کر لو۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہے۔ دیکھو بھلائی کیا ہے؟ ایک تو بچوں کی ماں ہوتی ہے، دوسرا وہ مرد کی خدمت کرتی ہے۔ اب اگر کبھی کسی قسم کی کوئی اس سے غلطی ہو جائے یا کوئی چیز ہمیں بری لگے کسی مرد کو بھی، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے اس میں اچھائیاں بھی یاد کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا اگر کسی کو کوئی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو، اسے چاہیے کہ اسے یہ چیز سوچ لے اللہ پاک اس میں بھلائی تو رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مرد کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے تو اس کو کوئی بات پسند کرے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کبھی ناراضی ہو جائے، اس کا بھی اصول اللہ پاک نے کبھی دیکھو میاں بیوی کے درمیان ناراضیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہو جاتی ہیں، گھریلو معاملات میں ہو سکتی ہیں، اللہ پاک نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اگر کبھی کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، اس کا بھی اللہ پاک نے حل ارشاد فرمایا۔